ألا لله الدين الخالص. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا 5 نمبر حاشیہ ہے۔ پہلے 2 چیزیں جو ہے وہ مولانا مرحوم نے آپ کو اس میں گنوا دی ہیں کہ اس کی کیا کیا شرطیں ہیں کہ اس قرآن شریف سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اور کل دوسری صفت جس پر ہم نے بات کی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور میں نے بات آپ سے یہ عرض کی تھی کہ غیب پر ہی اسلام کا سارا مدار ہے، اور اس غیب کو بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے اسلام کا سارا مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ کی ذات گرامی کے ارد گرد ہر چیز، ہر سوال، ہر عقیدہ، ہر نیکی، ہر بدی کا شعور، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی ہے۔ انسانی عقل خود سے یہ طے نہیں کر سکتی۔ وحی الہی اتری ہے تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے مال سے اور جمیع کل انسانیت سے زیادہ نہ چاہ لے، زیادہ نہ محبت کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ عقیدہ پختہ ہو جاتا۔ آدمی کا کوئی بھی گناہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی گہری نہیں جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عقیدہ بنا ہے۔ تو عقیدے کی کمزوری کی بنا پر برا فعل سرزد ہو جاتا ہے۔ تو کمزوری عقیدے میں آئی تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اس وقت کمزور پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی آدمی کے ذہن میں کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں لے آئے، گناہ جاتا رہے گا، حضور کو سوچنا شروع کر دے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، حضور کیا کرتے تھے، حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، سب ختم، شیطان دور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا ہر ایک کی شکل بنا لیتا ہے لیکن میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو جس نے مجھے دیکھا خواب میں گویا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اس میں یہ بات مضمر ہے، یہ عقدے حل ہو رہے ہیں آپ کے لیے، میں پہلے نہیں کوئی بیان کسی نے کیے ہوں گے۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں شیطان کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ویسا آپ کی شکل کا بن سکتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کی شکل کا نہیں بن سکتا تو کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ آپ علیہ السلام کی محبت کو دل میں جگہ دیں، پھر آپ کو، اور پھر جب یہ ہوگی تو غیب پر خود بخود ہی اور خود بخود پرہیزگار بھی ہو جائے گا۔ تیسری شرط جو ہے وہ بھی سمجھ لیں، یہ تیسری شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، عمل پہ آ جائے۔ اگر ایمان ہے، نبی سے محبت ہے تو عمل کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر وہ آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اور عملی اطاعت کی اولین یعنی پہلی علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ پہلی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی علامت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بعد بھی نہیں گزرتے، گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن
نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ ایمان کی جو پہلا ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے 5 نمازیں کیوں بنی۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ فجر اور ظہر کے درمیان میں ایمان لاتا ہے تو پہلا ہی سوال، جو پہلا ہی اس کا تقاضا ہے ایمان لانے کا اور عملی طور پر کیا وہ واقعی ایمان لاتا ہے، تو ظہر کی اذان ہو گئی، آ جاؤ ہماری بارگاہ میں۔ اگر ظہر اور عصر کے درمیان میں ہوتا ہے تو عصر میں آ جاؤ ہماری بارگاہ میں۔ اگر عصر اور مغرب کے درمیان تو آؤ ہماری بارگاہ میں۔ اگر مغرب اور عشاء کے درمیان تو آؤ ہماری بارگاہ میں، اور مغرب اور فجر کے درمیان تو آؤ فجر میں ہماری بارگاہ میں۔ روزے تو جب آئیں گے، وہ ابھی شوال میں مسلمان ہوتا ہے تو سال پورا پڑا ہے، اگر وہ جا کے ذکر کے آخری ذی الحج کے آخری دنوں میں ہوتا ہے تو سال پورا پڑا ہے۔ زکوٰۃ بھی جب دینی ہے تو سال کے بعد ہی صاحب نصاب ہوگا۔ لیکن یہ کیسا ہے کہ ادھر نماز اذان مسلمان ہوا تو چند گھنٹے بعد مؤذن نے اذان دی تو کہا نماز کے لیے آؤ، پتہ چل جاتا ہے کتنے مسلمان ہو۔ تو اب مسلمانوں کی کثیر جماعت کیا ہے، وہ عملی طور پر اسلام سے دور ہے، تو پھر تو باقی بات ہی ختم ہو گئی۔ نماز کے معاملے میں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آدمی کو اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، اور تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ جو ہے وہ فوت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ایسے دنیا میں لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام میں سے کہ ان کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے یہ آدمی کہ امام نے ادھر کہا اللہ اکبر تو وہ صفوں میں موجود تھا، اس سے بھی کہا اللہ اکبر۔ کیا مطلب کہ مالک کی بارگاہ میں جانے کے لیے وہ پہلے سے تیار ہے۔ آپ نے کسی شادی پر جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی شادی ہو تو بہت ہی پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر بھائی کی شادی ہو تو کئی مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے کہ یہ پینٹ کوٹ بھائی کی شادی پہ پہننا ہے، ولیمے پر یہ پہنوں گا، مہندی کی رسم میں یہ پہنوں گا، مائیوں میں یہ پہنوں گا۔ تو یدی آپ کوئی تیاری کرتے ہیں کسی کام سے پہلے، تو اسی طرح جب کھانا کھانے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، کھانا پکانے کی، کھانا کھانے کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی چیز دے آئے بھئی آج بریانی بنانا، تو سارا دن ذہن میں بریانی پکتی رہتی ہے، بھی آج شام کو بریانی پکنی ہے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دے دے اپنے گھر کھانے کے لیے تو سارا دن ذہن میں گھومتا ہے کہ شام کو 7 بجے انہوں نے اپنے یہاں دعوت پہ انوائٹ کیا مجھے کھانا کھانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھنی پڑتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہ اپنی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہونے دیتے۔ یہ سچے نمازی کی علامت ہے۔ اگر کسی نے اپنا پتہ کرنا ہے کہ میں سچا نمازی ہوں یا نہیں ہوں، ایک، اور دوسرا میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، دو، تو علامت بتا دیتا ہوں، آگے چیک کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ میں علامت بتا دیتا ہوں، چیک کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ زندگی پہ نظر ڈال لیں، پوری زندگی جو گزر گئی اس پہ، اور آج کی عشاء تک نظر رکھ لیں۔ اگر آپ نے تکبیر اولیٰ آپ کی فوت نہیں ہوتی ہے تو آپ پکے نمازی ہیں، آپ پکے نمازی ہیں، آپ صحیح نمازی ہیں، آپ اسلام کی معراج کو آپ پہنچنے والے ہیں۔ نماز کیا ہے، مومن کی معراج ہے، اب آپ معراج والے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے تو آپ فارغ ہیں، آپ ابھی اس درجے پہ نمازیوں میں نہیں آئے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازی کن کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آ گیا نا مقام، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
یراؤن تو بات کی بات ہے، پہلے غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اذان فجر ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ دن میں آپ نے پڑھ لی فجر، 12 بجے اٹھ کے پڑھ لی، 9 بجے پڑھ لی، 7 بجے پڑھ لی، اس کا مطلب ہے یہ بھی کاموں میں سے ایک کام تھا جو میں نے کر لیا۔ جب مالک نے کہا کہ دروازہ کھلا ہے ہماری بارگاہ میں آؤ، اس وقت تو گئے نہیں۔ جب دروازے بند ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، کلوز ہو گیا، فرشتے آسمان پر چلے گئے، تو پھر آپ بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہوا، غلطی سے ہو گیا، لیکن عادت ہی بنا لینا۔ اس لیے کہا کہ 2 وقتوں میں آ کے فرشتے بدلتے ہیں، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ عصر کے فرشتے گئے ہوئے فجر کے وقت آتے ہیں، اور فجر کے گئے ہوئے عصر کے وقت میں آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جاتے ہیں کہ تیرا بندہ اس وقت سو رہا تھا، رات اس نے فیس بک چلائی، 3 فلمیں دیکھی، 12 لڑکیوں سے باتیں کی، 6 کے ساتھ میسجنگ کرتا رہا، 9 کے ساتھ پیکج بناتا رہا، ایک کو بند کر کے دوسری سم، دوسری کو ڈالی تیسری سم، تیسری کو چوتھی سم، سموں پہ سم میں مختلف نمبروں کی پیکج کروائے ہوئے تھے۔ ساری رات تیرا بندہ فحاشی کے اندر اپنی رات بسر کرتا رہا۔ یہ تیرے بندے کے کرتوت ہے۔ جب ہم تجھے کہتے تھے بندہ نہ بنا، بندہ نہ بنا، اس وقت تو کہا میں بہتر جانتا ہوں کہ تم بہتر جانتے ہو۔ یہ تیرے بندے کا ہوں۔ پھر عصر کے وقت میں آ جاتے ہیں، عصر والے بھی چلے جاتے ہیں، کہ تیرا بندہ سارا دن کاروبار میں مصروف رہا، دن بھر اس کے ہاتھ سے موبائل نہیں ختم ہوا، میسجنگیں کرتا رہا، بڑی ٹک 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 اتنی تیزی سے میسج کرتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ میں تو لڑکوں کے ہاتھ چلتے دیکھتا ہوں تو میں تو گم ہی ہو جاتا ہوں میسج کے اندر۔ ابھی بات منہ سے جا بھی میں سمجھتا ہوں ابھی پہنچی ہی ہوگی، وہ جواب بھی آ جاتا ہے جی۔ تو اس کے اندر مصروف تھا، بازار کے اندر پھر رہا تھا، دنیا کی دولت میں مگن تھا، ڈاکے مار رہا تھا، 2 نمبریاں کر رہا تھا، 3 نمبریوں سے رزق کما رہا تھا، 4 نمبر کا حرام رزق کھا رہا تھا، 10 نمبر کا بھی رزق کھا رہا تھا، 100 نمبر کا، اب تو 2 نمبر کا رزق بھی نہیں، اب تو 100 نمبر کا گندا سا رزق کوئی آ رہا ہے۔ پہلے تو کوئی 2 نمبر رزق ہوتا تھا نا، کہ چیز ایک ہلکی ہے ایک اچھی ہے، اب بالکل نہ ہلکی نہ اچھی، اب ہے ہی فراڈ، جھوٹ۔ تو ایسے 2 وقتوں میں تیرا بندہ تجھ کو نہیں یاد کر رہا تھا، اس کی تکبیر تحریمہ تکبیر اولا سب فوت ہو گئی۔ کس بندے کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے؟ میرا بندہ میری بڑی حمد و ثنا کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ شیطان کا بیٹا بن چکا ہے، چیلا نہیں، بیٹا۔ اور اب تھوڑی سی کسر رہ گئی ایک آنچ کی، وہ تھوڑی سی تیز ہو گئی تو پورا شیطان ہی بن جائے گا، پورا شیطان ہی بن جانے والا ہے۔ کہتے ہیں نا ذرا ہانڈی بالکل تیار ہو گیا، بس تھوڑی دیر دم پہ لگا دو تیار ہو جائے گی۔ دم پہ لگنے والا ہے بندہ، پھر شیطان بن جانا ہے، پورا ہی بن جانا ہے۔ اس طرح اللہ کے سامنے نامہ اعمال جاتا ہے نمازوں کے ساتھ۔ اس لیے مؤذن نے جب اذان دی تو بندہ مسلمان ہوا تو پہلی چیز کون سی امتحان کے لیے آئی؟ نماز۔ نماز اس کے امتحان کے لیے آئی، اور جس کی نماز گئی اس کا سب کچھ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلال اٹھو اذان دو اور نماز کی تیاری کرو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جس شے سے ٹھنڈی ہو جائیں وہ نماز ہے۔ اور مسلمانوں نے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی، حضور کو تپش بھیج دی تحفے کے اندر، لیجئے حضور تپش لیجئے۔ حضور کی آنکھوں کو گرم کرنے والا، تپش دینے والا دنیا میں کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ جس سے سرکار کوئی گرمی پہنچا دی، جس سے سرکار کوئی دکھ پہنچا دیا، حضور نے فرمایا مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں حضور کے پاس، یہ ہے آپ کی بدکار امت۔ آپ پر نماز میں درود شریف ہی نہیں پڑھا ظالم نے، 5 وقت آپ پر درود شریف پڑھا جاتا تھا، آپ پر پڑھنے ہی نہیں آیا تو درود شریف کیسے آتا؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، تو میں تمہارے سلاموں کے جواب دیتا ہوں، التحیات للہ والطیبات، ٹھیک ہے، والصلوات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہی نہیں گیا حضور کی، حضور منتظر بیٹھے ہیں
کاشف کی طرف سے سلام آنے والا ہے، طیب کی طرف سے سلام آنے والا ہے، رؤف کی طرف سے، صہیب کی طرف سے، علی کی طرف سے سلام آنے والا ہے۔ ظالموں نے سلام ہی نہیں بھیجا ابھی تک۔ میں برسوں 1400 سال پہلے ان کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں، غار ہرا میں، غار ثور میں، ہیں جی، عرفات کے میدان میں، حجر اسود پہ، معراج پہ، زمین پہ اتر کے میں نے کوئی تہجد مس نہیں کی ان کے لیے دعا کرنے کی، انہوں نے ابھی تک سلام ہی کوئی نہیں بھیجا مجھے۔ جہاں اللہ کی یاد ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یاد ہے، جہاں اللہ کو نامہ مال پیش ہوتے ہیں وہاں حضور کو بھی خبر ہوتی کہ بے نمازیوں کا یہ ٹولہ ایک ہے۔ اس لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز ایک معمولی چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو گرم کر دیا اس امت نے، تو ہوا کیا؟ تمہارا کشمیر جل رہا ہے، تمہارا فلسطین جل رہا ہے، تمہارا مصر جل رہا ہے، تمہارا برما جل رہا ہے، تمہارا قبرص جل رہا ہے، چیچنیا جل رہا ہے، کسوو جل رہا ہے، روہنگیا جل رہا ہے، تمہارا بلوچستان جل رہا ہے، پنجاب جل رہا ہے، سرحد جل رہا ہے، سندھ جل رہا ہے۔ مر گئے جس سندھ میں، تھر میں گرمی سے مر گئے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ پانی سے مر گئے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ لوڈ شیڈنگ سے مر گئے، ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ قحط سے مر گئے، ٹھنڈک نہیں مسلمانوں نے پہنچائی۔ تو پھر کہتے ہیں حکومتوں کا کیا درا ہے جس کی بنا پر یہ سارے بندے مر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، گلہ حکومتوں کو دیتے ہو۔ فرمایا جب کوئی ظالم آدمی جو ہے وہ ظلم زیادہ کر بیٹھتا ہے تو پھر ظلم سے باز نہ آئے تو پھر اس کے اوپر ایک ظالم اور اللہ مسلط کر دیتا ہے، کتے کو پھر کتا ڈال دیتا ہے، بری عوام کے اوپر ظالم حکمران لگا دیے۔ نیک حکمران تو نہیں ہے، یہ عوام تو نہیں ہے، بدکار ترین دنیا کی پہلے نمبر پہ آئی ہے پاکستانی عوام۔ انٹرنیٹ کے اوپر فحاشی بدکاری دیکھنے کے لیے پہلے نمبر پر دنیا کی بدکار ترین قوم، گیلپ سروے، کہ دنیا کی بدکار ترین قوم پاکستانی قوم ہے۔ عربوں سے بھی، جن کو کہتے ہیں نا عرب، نماز پڑھتے ہیں بھائی 5 وقت، جہاں وقت مل جائے نماز ضرور پڑھتے ہیں، غلط پڑھے سر جیسی پڑھے، یہ جا رہے ہیں اللہ اکبر، وہیں پہ مسلے نکل آتے ہیں ریگستانوں میں بچھا کے، سڑکوں پہ بچھا کے، جاتے ہوئے ہم دیکھتے تھے مدینہ شریف کو جاتے ہوئے، ادھر بھی پڑھنے ادھر بھی پڑھنے، جیسے مرضی ہیں۔ پاکستانی قوم کا پہلا نمبر آیا کہ دنیا کی بدکار اور فحاشی میں پہلا نمبر لے کر جانے والی، اللہ کی بدترین اور غیر المغضوب قوم، جس پہ خدا کا غضب، اور فلسطین کے زمرے میں آنے والی گمراہ قوم، یہ پہلے نمبر پر آئی۔ دنیا کی ساری قومیں شرما گئیں۔ انگریز کہتے ہیں بدکاری ہم نے دنیا میں پھیلائی، دیکھ یہ رہے سب سے زیادہ، کر یہ رہے سب سے زیادہ۔ فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں آج بھی جا کر دیکھ لیں۔ فجر کی نماز گئی، کسی قوم کا یہ دیکھنا کہ آیا وہ زندہ ہے، پھر نمازوں میں بھی دیکھنا ہے، کسی قوم کا یہ دیکھنا کہ آیا وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کا فجر کے اندر دیکھنا ہے کہ فجر کا نمازی حضور نے فرمایا، اور عشاء کا نمازی 2 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایسے ہیں جس کے اندر منافقت کو اور منافق کو نماز ہضم نہیں ہوتی۔ فرمایا کون کون سی اللہ کے رسول؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فجر، دوسری عشاء۔ منافق یہ نہیں پڑھے گا، اس کو بڑا بوجھ لگتا ہے، بہت بوجھ لگتا ہے، اور آج بھی بوجھ لگتا ہے، مجھ کو بھی لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے۔ بڑے بڑے نمازیوں کو اتنی لمبی داڑیاں، 5 وقت کے نمازی، اتنی لمبی اونچی شلواریں، مسواکیں، گلے خنکا کر کیے ہوئے وضو، ہاں جی، گلے سے حلق سے آوازیں، مولویوں کی کیسٹیں بانٹتے ہیں، پکے معاہد ہیں۔ واللہ فجر کے وقت کہتے نہیں اٹھا جاتا، کاشف صاحب مجھ سے قسمیں کھا گئے، کہتے کاشف صاحب فجر کے وقت ہی اٹھا جاتا۔ تو میں نے کہا تم تو کہتے ہو میں معاہد ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منافق ہیں، میں فتویٰ دیتا ہوں؟ میں کب فتویٰ دے رہا ہوں؟ میں کب مفتی ہوں میں تمہیں فتویٰ دے کر بتاؤں؟ فتوے تو حضور نے جو دیے ہیں ان فتووں کو دیکھو جا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتویٰ ارشاد فرمایا، حدیثیں کیا ہیں؟ فتوے ہی تو ہیں آپ علیہ السلام کے۔ اندر جھانکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انسانوں کے قلب کے اندر، ذہن کے اندر جھانکا ہے،
جیسے آپ کسی کھڑکی کے ذریعے سے، کسی روشن دان کے ذریعے سے جب کمرے کا دروازہ بند ہو تو نہ دیکھ سکیں، تو اس طرح کر کے جب دیکھتے تو آپ کہتے ہیں اندر یہ پڑا ہے، یہ پڑا ہے، یہ پڑا ہے۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندر کہا، اندر کا حال بتایا کہ مومن وہی ہے جو فجر اور عشاء کی نماز کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ اب پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، میں کیسے بتاؤں؟ پابندی ہوتی نہیں، کیسے ہو؟ سرکار کی طرح سوتے نہیں تو سرکار کی طرح اٹھو گے کیسے؟ سرکار کی طرح جیتے نہیں تو سرکار کے ساتھ زندہ کیسے ہوگے؟ قیامت کے دن جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے تو پورا بننا پڑے گا نا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی طرح کا بننا ہے، نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے، نبی کی طرح رہنا ہے، نبی کی طرح کھانا پینا ہے، تو نبی کی طرح سونا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کتنی پابندی کرتے ہو کہ حضور کی طرح سیدھے ہاتھ سے کھائیں؟ حضور کو یہ پسند تھا، وہ پسند تھا۔ حضور کو عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں تھا، سوا کوئی دین کی بات کبھی کبھار کر لیتے، حضور سو جاتے۔ جو مرضی کر لو، عشاء کی نماز جب تک پڑھ کر نہیں سو گے فجر کے لیے اٹھا نہیں جائے گا۔ اگر ساری رات جاگتے 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 فجر پڑھ بھی لو تو حضور کی طرح کی فجر نہیں پڑھ پاؤ گے، کیونکہ حضور سو کر اٹھے فجر کی نماز کے لیے تو دل خوش تھا، قلب مطمئن تھا، جسم مطمئن تھا، جسم نے بھی ارادہ کیا۔ یہ کیسی عشاء کی نماز ہے کہ جمائیوں پہ جمائیاں آ رہی ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، جلدی جلدی پڑھ کے پھر دوبارہ بستر پر سونا چاہتے ہو؟ نہیں ہونا بھائی، نہیں ہونا۔ حضور کی طرح سو جاؤ۔ میں نے آپ سے کہا تھا جمعے کے روز میں کہ فجر تک تو جاگ لیتے ہیں، فجر کے لیے نہیں جاگتے۔ فجر تک تو جاگ لیتے ہیں، کہا ہم صبح فجر تک لگے رہے ہیں۔ کیا لگے رہے؟ ڈھول بجاتے رہے، ناچتے گاتے رہے، لوڈو کھیلتے رہے، تاش کھیلتے رہے، باتیں کرتے رہے، ہاں 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 ہی۔ برتھ ڈے پارٹی سے واپس آئے تھے، مہندی سے آئے تھے، مائیوں سے آئے تھے، شادی سے آئے تھے، ولیمے سے آئے تھے، فجر تک تو بڑی مشکل سے، فجر کے وقت تو آ کے کہیں جا کے سوئیں، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ فجر کے لیے کبھی اس طرح اہتمام من اٹھا کوئی نہیں؟ ہو گیا نا برباد معاشرہ۔ اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا ہے، جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا، نکل گیا مسلمان کا۔ نہیں تجھے مانتا اللہ میاں، نہیں مانتا میں محمد رسول اللہ کو۔ 2 آوازیں آتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں آوازیں آتی ہیں۔ دونوں وقتوں میں جب نماز کے لیے نہیں جاتا تو صاف کہہ دیتا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ گواہی دے تو گواہی کے لیے تو مسجد میں جانا پڑے گا، کیونکہ دوسری گواہی اس وقت دینی ہے جب تکبیر کے لیے مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان۔ گھر میں اگر کہا کہ ہاں میں آتا ہوں نماز کے لیے تو پہنچا تو ہے نہیں، آدھی گواہی تو قبول نہیں ہوتی۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے حضور کا کیا کہا؟ 2 ہی ہمارے اصول، آتی اللہ و آتی رسول ہیں، اطاعت سے نکل گیا۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہی ہے۔ جب اطاعت کے لیے نہیں آیا تو کہنا شیخ آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اطاعت کے لیے جب بلایا آیا نہیں، جب بلایا تو آیا نہیں، تو آیا پیار ہے یا نہیں؟ تو یکساں ہی بات ہوئی نا۔ بات تو بلانے پر تھی کہ اگر مانتا، محبت کے لیے جانتا، کچھ سمجھتا تو اس وقت میں آتا نا۔ پیار ہوا یا نہ ہوا تو دونوں برابر ہی ہیں نا اس کے لیے۔ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہو گئے کہ نہیں؟ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ٹرمینالوجی ہے، یہاں پر یہ استعمال، یا یہ نہیں ہوا کہ ایک لفظی بحث کر کے چھیڑ گئے، ایک ٹرمینالوجی ہے، اپنی پوری ایک میتھالوجی رکھتی ہے پیچھے۔
اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے، جیسے اب حکومت نے قائم اسلام آباد میں کیا ہے۔ کہتے ہیں پھیلا دیں گے، ابھی تک پھیلا نہیں۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے، وہاں بھی قائم نہیں ہوئی۔ یہ کیسا نمازی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ابھی نمازی نہیں بنے؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے میں نے تبلیغ کی ہے تو اس کی تبلیغ کا پہلا عنصر یہ ہونا چاہیے، میں آپ کو آج بات بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی کسی نمازی کو دیکھ کر نمازی ہو گیا تو سمجھ لو اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اگر وہ نمازی نہیں ہوا، اس کی نماز کو دیکھ کر نمازی، میں نمازی مجھے دیکھ کر کوئی اور نمازی نہیں بنا، تو سمجھ لو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، کوئی تبلیغ نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ جتنے مرضی درس قرآن کرائے، جتنے مرضی تقریریں کرائے، جتنے مرضی جہاں مجلسیں محفلیں منعقد کرائے، جو مرضی وہاں پر درس رکھتا پھرے حدیث کے درس۔ بات تو یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر دوسرا بندہ نمازی ہو جائے۔ تبلیغ کی انتہا ابتدا یہ ہے، تبلیغ کی ابتدا یہ ہے۔ تو دیکھ لو کس کس نے ابھی تک تبلیغ کی ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ابھی تک نمازی نہیں ہوئی، تو کیسا نمازی جس کو دیکھ کر بیوی نمازی نہیں ہوئی؟ یہاں تو لوگ برائی میں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے، خربوزوں کے ساتھ خربوزہ تو دیکھ کے رنگ پکڑ لے، ویسی خوشبو ہے، تو کیسا خربوزہ جس کو دیکھ کر ابھی تک دوسرے نے رنگ نہیں پکڑا؟ سمجھ لے تیرے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے کہ تو پکا نمازی نہیں بن سکا۔ اس لیے اس معراج پر پہنچے جو تیسری شرط اس کے اندر بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں، اللہم اجعل من المصلین، اللہ ہمیں نمازیوں میں لکھ لے، نماز قائم کرنے والوں میں لکھ لے، نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے، نماز پر عمل کرنے والوں میں لکھ لے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ الہی رکھے روزوں کو قبول و منظور فرما، رات میں جو قیام کیا قبول و منظور فرما، لیلۃ القدر کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، پڑھے ہوئے قرآن شریف کو قبول و منظور فرما، یہاں آنا ہمارا قبول و منظور فرما، خلوص کے ساتھ ہماری جو نیکیاں کی ہیں ان کو قبول و منظور فرما، زیارت حرمین شریفین طیبین نصیب فرما، یا الہی مرتے وقت کلمہ شریف زبان پر جاری ہونے کی توفیق عطا فرما، سچے پکے مسلمانوں میں لکھ لے، الہی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر سچی اور صحیح جزائیں عطا فرما، دنیا کی ضروریات زندگی ہماری پوری فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، جائز رزق کھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، اللہ ہمارے رمضان کو قبول و منظور فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشات سے محفوظ فرما، یا الہی پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسلام کا قلعہ بنا، نیک حکمران اوپر لانے کی توفیق عطا فرما، عوام کو اچھی اور نیک عوام بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا الہی ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں، یا الہی ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔